اگر آپ نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اور پھر آپ یہ کہیں کہ درمیانی راہ نکالیں، یاد رکھیں کہ جس طرح آپ شریعت کے تابع ہیں نا، اسی طرح جو شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی عالم ہو، وہ بھی شریعت کے تابع ہوتا ہے، شریعت اس کے تابع نہیں ہوتی۔ اور پھر وجہ کیا ہے؟ کیا بنیادی وجہ ہے؟ آپ دیکھیں، آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر ایسی 20 مثالیں آپ نے خود دیکھی۔ اچھا جی، اب تو معمولی سی بات ہوتی ہے، بالکل معمولی سی بات ہے۔ کیا ہے جی؟ باپ نے بیٹے کو نہر کے اندر پھینک دیا، باپ نے بیٹی کو نہر کے اندر پھینک دیا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ بالکل معمولی سا جھگڑا ہوتا ہے، خامد نے بیوی کو مار دیا ہے، معمولی سا جھگڑا ہوتا ہے۔ کیا ہے جی؟ کہ باپ نے اپنی بیٹی کو نہر کے اندر پھینک دیا ہے۔ اب اس کے پیچھے جو سب سے مین چیز ہے، جو سب سے مین کردار ہے، کبھی آپ نے سوچا وہ کیا ہے؟ کہ کیا وجہ ہے کہ جناب چھوٹی سی بات ہے اگلے پہ چڑھ دوڑے ہیں، چھوٹی سی بات ہے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہے، چھوٹی سی بات ہے کہ جناب والا کئی سال ہو گئے ہیں، بڑا بھائی چھوٹے کو نہیں بلاتا، چھوٹا بھائی بڑے کو نہیں بلاتا۔ یہ بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے مین کردار کس کا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد غصہ ہے۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے، یہ جو غصہ ہے نا، یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے گا، علامہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس بات کو نقل کیا، کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر نا ایک بزرگ تھے، بڑی توجہ کے ساتھ یہ بات سنیے گا۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک بزرگ تھے، تو وہ کہیں پر جا رہے تھے، تو راستے میں نا وہ کہتے ہیں کہ میرے سر کے اوپر چٹان آ گئی۔ اب مجھے بتائیں، آپ کو پتا ہو کہ یہ میرے سر کے اوپر جو چھت ہے یہ گرنے والی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ وہ کہتے ہیں میں نے زبان سے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا، وہ چٹان جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئی۔ کہتے ہیں میں تھوڑا سا آگے بڑھا، چیر پھاڑ کرنے والے درندے وہ سامنے آ گئے۔ اب آپ کو پتا ہے شیر سامنے آ جائے، چیر پھاڑ کرنے والا اور کوئی درندہ سامنے آ جائے، بندہ گھبرا جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نماز کی ادائیگی کے لیے جب نماز پڑھنے کے لیے میں کھڑا ہوا، کہتے ہیں میرے پاؤں کے ساتھ سانپ لپٹ گیا، اور کہتے ہیں میرے پورے وجود سے ہوتا ہوا وہ میرے چہرے تک آ گیا اور میرے چہرے کے ساتھ لپٹ گیا۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں سجدے کی جگہ پر سجدہ کرنے لگتا تو سانپ جو ہے نا وہ میرے منہ کو لقمہ بنانے کے لیے یوں اپنے منہ کو نا میرے منہ کے سامنے کھول لیتا، لیکن کہتے ہیں میں اس کو ہٹاتا، سجدہ کرتا، میں نماز مکمل کرنے کے اندر کامیاب ہو گیا۔ اب کہتے ہیں کہ جب میں نے نماز پڑھ لی نا، شیطان کھل کر سامنے آ گیا۔ میں پہلے آپ کو کہا ہے، بڑی توجہ سے بات سنیے، شیطان کھل کے سامنے آ گیا اور وہ کہنے لگا اے فلاں بن فلاں، میں یہ جو حرکتیں ہوئی ہیں نا، یہ جو چٹان تیرے سر پر آ گئی تھی، یہ جو درندے تیرے راستے پر آ گئے تھے، یہ جو تیرے پیر کے ساتھ سانپ لپٹ گیا تھا، یہ ساری حرکتیں میں نے کی ہیں، لیکن میں تیرے حوصلے پہ تجھے دانت دیتا ہوں، میں تیری بردباری پہ تجھے دانت دیتا ہوں، میں تیرے سے بڑا متاثر ہوا ہوں، اور میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے آئندہ سے میں تجھے گمراہ نہیں کروں گا، تیرے راستے کے اندر میں روڑے نہیں اٹکاؤں گا، اور تجھے میں خود یہ چیز تیرے سامنے رکھتا ہوں کہ میرے سے دوستی کر لے۔ اب یہ وار بھی بہت بڑا تھا کہ سب سے بڑا دشمن کہہ رہا ہے میں تیرے سے متاثر ہوا ہوں، تو میرے سے دوستی کر لے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ تو نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی، میں تیرے سے بالکل نہیں ڈرا، میرے رب نے مجھے بچایا ہے، اور تو مجھے کہہ رہا ہے میرے سے دوستی کر لے، تیرے سے دوستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ دوستی اسی سے رہے گی جس نے تیرے وار سے بچایا ہے اور مجھ جیسے کو اپنا بنایا ہے، تیرے سے دوستی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب شیطان نے کہا چل دوستی تو میرے ساتھ نہیں کر سکتا تو پھر اپنی اولاد کے متعلق میرے سے پوچھ لے کہ تیرے چلے جانے کے بعد تیری اولاد کا کیا بنے گا۔ وہ کہنے لگے تیرے سے یہ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان کہنے لگا چل یہی میرے سے پوچھ لے کہ میں کس طرح حضرت انسان کو گمراہ کرتا ہوں، میرے ہتھیار کیا ہے، میرا جال کیا ہے۔ اب وہ بزرگ کہنے لگے ہاں یہ بتا، کیونکہ اس کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی تھا، خود بتائے گا تو میں بچنے کی کوشش کروں گا۔ تو انہوں نے کہا چل تو بتا کہ کون کون سے تیرے جال ہیں۔ اس نے کہا میرے 3 جال ہیں۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، خود شیطان کہنے لگا، وہ کہتا ہے حضرت انسان کو بھٹکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے میرے 3 جال ہیں۔ اس نے کہا وہ کون سے ہیں؟ اس نے کہا نمبر 1 جو میرا جال ہے وہ بخل کا جال ہے، کنجوسی کا۔ دوسرا جو میرا جال ہے جو میں حضرت انسان پہ ڈالتا ہوں وہ غصے کا جال ہے۔
تیسرا جو جال میں حضرت انسان پہ ڈالتا ہوں وہ نشے کا جال ہے۔ کہتا ہے پہلا جال بخل کا جال، کنجوسی کا جال میں جس پہ ڈالتا ہوں نا، تو وہ جب مال کے جال کے اندر پھنس جاتا ہے، اب غور کیجئے گا، ہو سکتا ہے ہمارے اندر بھی کوئی ایک آدھا اس کے اندر پھنسا ہو۔ میں پھر کہتا جب میں مال کے جال میں اسے پھنسا لیتا ہوں، پھر میں اس کا ذہن بناتا ہوں تیرے پاس اتنے پیسے ہیں، خرچ نہ کر، خرچ کرے گا تیرا مال تو کم ہو جائے گا۔ اور یہ وہی جال تھا جو اس نے قارون کے اوپر ڈالا تھا، کیونکہ قارون نے بھی یہ سوچا تھا نا اتنا مال میں زکوٰۃ کے طور پہ دوں گا، میرا مال تو ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ رب کائنات کا یہ وعدہ ہے کہ میری راہ کے اندر تو دے گا، تیرا مال بڑھے گا، تیرے مال کے اندر زیادتی ہوگی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں جب اس جال کے اندر پھنسا لیتا ہوں تو ذہن بناتا ہوں تو اپنے مال کو خرچ نہ کر، مال کم ہو جائے گا، مال ختم ہو جائے گا۔ تو وہ کہتا ہے پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس پہ یہ جال میں ڈال دیتا ہوں وہ زکوٰۃ دینے سے بھی محروم رہتا ہے۔ تو جب زکوٰۃ دینے سے محروم رہتا ہے، نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے، گناہوں کے دل کے اندر پھنس جاتا ہے۔ یہ پہلا جال ہے۔ اس نے کہا دوسرا جال، اس نے کہا غصے کا۔ اب توجہ سے سنیے گا ذرا۔ وہ کہتا ہے شیطان کہتا ہے جس پر میں غصے کا جال ڈالتا ہوں نا، جو غصیلا شخص ہوتا ہے، دیکھو نا کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں ذری سی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، ذری سی بات کے اوپر بھڑک اٹھتے ہیں۔ اب دیکھو شیطان کیا کہتا ہے، کہتا ہے جو غصیلا شخص ہے نا، جسے ذری سی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، وہ میرے ہاتھ میں اس طرح ہے جس طرح بچے کے ہاتھ کے اندر بال ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے بچے کے ہاتھ کے اندر بال ہو وہ کیا کرتا ہے، وہ جب چاہے اوپر پھینکتا ہے، وہ جب چاہے نیچے پھینکتا ہے، وہ جب چاہے دیوار کے ساتھ مارتا ہے، وہ جب چاہے جس سمت چاہتا ہے وہ پھینکتا ہے۔ اب اگلی بات آپ سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ شیطان کہنے لگا، کہتا ہے غصیلا شخص، غصہ کرنے والا شخص علم و عمل کے اعتبار سے ایسے مقام کے اوپر فائز ہو کہ دعا کرے اور مردے کو زندہ کر دے۔ غصہ کرنے والا شخص علم و عمل کے اعتبار سے، یعنی علم اور عمل اتنا مقبول ہو کہ دعا کرے مردے کو زندہ کر دے۔ کہتا ہے پھر بھی میں ایسے شخص سے نا امید نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے یہ غصے کی حالت کے اندر کوئی ایک آدھا جملہ زندگی میں بول دے گا جس کی وجہ سے اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ آپ اندازہ کریں، یہ خود شیطان بتا رہا ہے، اور میں نے خود یہ حالات دیکھے حضرت کہ ایسے لوگ غصے کے اندر ایسی بات کہہ دیتے ہیں، وہ جملہ کفریہ کے اندر آ جاتا ہے، اور جب آپ نے جملہ کفریہ بک دیا ہے اور آپ نے حضرت والا رجوع نہیں کیا، آپ نے توبہ نہیں کی، آپ کی آخرت تو برباد ہوگی، آپ کے عمل تو برباد ہوگے۔ اب اس نے کہا جو میرا تیسرا جال ہے وہ نشے کا جال ہے۔ تو اس نے کہا جس پہ میں یہ جال ڈال دیتا ہوں پھر میرے لیے وہ اس طرح ہے کہ جس طرح تم بکری کا کان پکڑ کے جدھر چاہو لے نہیں جاتے، اسی طرح جس پہ نشے کا جال ڈال دیتا ہوں نا، اس کا کان پکڑ کے جس طرف جاتا ہوں میں لے جاتا ہوں۔ مجھے بتائیں جو بندہ شراب پینے والا ہو، نشہ کرنے والا ہو، اس کو تو اپنی ماں کی بھی حیا نہیں رہتی ہے۔ کیونکہ جب نشے کا جال آ گیا ہے تو وہ خود کہتا ہے جس طرح بکری کو پکڑ کے تم جس طرف چاہتے ہو لے جاتے ہو، تو جس پر نشے کا جال ڈال دیتا ہوں میں، جس طرف جاتا ہوں میں اسے لے کے جاتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ 3 جال اس نے بیان کیے، اور تینوں میں سے غصے والے کے بارے میں کہا۔ اس نے کہا میں ایسے بندے سے نا امید نہیں ہوتا۔ کیونکہ مجھے پتا ہے یہ غصے کی حالت کے اندر کوئی ایسا جملہ لازمی بولے گا جس کی وجہ سے اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا، اگر عمل تباہ ہو گئے تو پھر قبر کے اندر لے کے جانے کے لیے آپ کے دامن کے اندر کیا ہے؟